انجینئر محمد علی مرزا، جیسا کہ آپ سب حضرات اس کو جانتے ہیں، جہلم کا رہائشی ہے، اس کا ملک پاکستان ہے۔ تو اس کو چند عرصہ پہلے، چند ماہ پہلے غالباً صحابہ کی توہین کا مقدمہ درج ہوا، اس کو قید کے اندر جو ہے نا بند کر دیا گیا تھا، تو جس کی وجہ سے وہ اب رہا ہو چکا ہے۔ تو رہائی کے بعد اس نے پہلا بیان بھی جاری کر دیا ہے اپنے سٹوڈنٹ کے نام، اپنے چاہنے والوں کے نام، کہ جیل کے اندر مجھے سختی سے رکھا گیا اور جو ہے نا میں بہت تنگ ہوتا تھا، میری زندگی بہت جو ہے نا کلوز ہو چکی تھی اور میں بہت اداس ہو چکا تھا۔ اس نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ میں گھر کے اندر ہوتا تھا، اکیڈمی میں مصروف رہتا تھا، دینی مشاغل میری زیادہ تھی، لیکن جیل کے اندر یہ مشاغل نہ ہونے کی وجہ سے، یہ کام نہ ہونے کی وجہ سے، دینی اور علمی مصروفیت نہ ہونے کی وجہ سے میں بہت اداس رہا۔ غالباً 300 دن اس نے جیل کے اندر گزارے ہیں۔ تو رہائی کے بعد اس نے پہلا بیان دے دیا کہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے میں رہا ہوا ہوں، کہ میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا رہا، آپ بھی میرے لیے دعا کرتے رہے ہوں گے، تو میں آپ کی دعا کی برکت سے رہا ہوا۔ اور جیل کی اس نے کارگزاری بھی بتائی۔ تو سٹوڈنٹ کے لیے گویا کہ اس نے یہ پیغام جاری کر دیا کہ آپ تیار ہو جائیں، پھر دوبارہ سے پھر وہی کام، پھر وہی باتیں شروع کرنے کا جو ہے نا آغاز کرنے لگے ہیں، تاکہ وہی جو پہلے جس طرح تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری تھا، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری تھا، وہی سلسلے کو پھر آگے بڑھانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ان کے اوپر ابھی مقدمہ ختم نہیں ہوا، پھر بھی اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اس کی وہ بھی بات کر رہے تھے، لیکن اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ صحابہ کے خلاف بات کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، ٹھیک ہے؟ بالخصوص سیدنا امیر معاویہ، جو کہ کاتب وحی ہیں، جن کی شان قرآن نے بیان فرمائی ہے، کرام بررہ جیسی مقدس آیات سے ان کی شان واضح اور ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس کے خلاف جو ہے نا یہ بعض اوقات تعویلیں نکال کر، تعبیریں نکال کر غلط قسم کے الزامات تراشی کرتا ہے، ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، جو کہ بالکل یہ شریعت اور اصول دین کے خلاف ہیں۔ کسی قسم کی اس کو اجازت اس طرح باتیں کرنے کی نہیں دی جائے گی۔ میرے دوستو، صحابہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ہماری کوئی عبادت صحابہ کے بغیر نہیں مکمل ہو سکتی۔ جس عبادت میں صحابہ سے گویا کہ واسطہ نہ ہو، وہ عبادت نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ ہمارے لیے وبال بن جائے گا۔ بظاہر ہم عبادت کر رہے ہوں گے، لیکن حقیقت اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اس کا کوئی ہمیں اجر نہیں دیں گے، بلکہ الٹا اس کا وبال ہمیں ملنے والا ہوگا۔ اسی لیے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے آدمی کو اظہار محبت بھی ضروری ہے، صحابہ سے عقیدت کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جو لوگ صحابہ کو اچھا نہیں سمجھتے، کسی ایک صحابی کی ادنا سی تحقیر اور توہین کرے، صحابہ والوں کو وہ بھی برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو انجینئر محمد علی مرزا اگر صحیح معنی دین کا دفاع کریں، اگر صحیح معنی شریعت محمدیہ کے فالو کرنے والے بنے، کسی صحابی کے اوپر تنقید نہ کریں، کسی بابو کے اوپر حملہ نہ کریں، پیروں کو خراب نہ کہیں، حالانکہ اگر ایک پیر خراب ہو، جیلی پیر ہو، جیلی بابا ہو، اس کی وجہ سے جو لاکھوں کروڑوں امت کے پیر اور رہبر مقتدی صوفی عالم اور بزرگ دنیا سے گزرے ہیں، تمام کے خلاف وہ ہرزہ سرائی کرتا ہے، تمام کے خلاف وہ تبرہ کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو گویا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے سٹوڈنٹ کو پیغام جاری کر دیا اور ان کو گھنٹی بجا دی کہ میں آ چکا ہوں، اور پھر سے وہی آغاز، پھر سے وہی تعلیم و تعلم، پھر سے وہی باتیں، پھر سے وہی اکابرین کے خلاف پروپیگنڈے اور ذہنوں کے اندر نفرت ڈالنے والی گویا کہ مہم یہ چلانے کا پھر جو ہے نا یہ منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تو ان کے سٹوڈنٹ کو بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے عقل دی ہے، آپ کو صحیح معنی اگر دین کی سمجھ ہے، تو آپ سوچیں سمجھیں، ہر زبان دراز، ہر زبان کی چالاکی کرنے والے کے پیچھے نہ چلو، ٹھیک ہے؟ اس کو فالو کرو
جس کا موقف مضبوط ہو اور شریعت محمدیہ کے مکمل اور عین مطابق ہو، اسی کو فالو کرنا ہم امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ جو ذرا برابر سیدھے راستے سے ٹیڑھا ہو اسی کو خبردار کرنا چاہیے، اسی کو بتا دینا چاہیے کہ آپ غلط چل رہے ہیں، غلط نہج پر چل رہے ہیں، لہٰذا آپ واپس آ جائیں، اپنے مفاد کی خاطر دین کو جو ہے نا سبب اور ذریعہ نہ بنائیں۔ تو دعا کرتے ہیں رب اصحاب محمد ہم سب کو دین کے ساتھ وابستہ رکھیں، صحابہ کی عزت و احترام کرنے والا بنائے، اور حضور کا صحیح معنی عشق جو ہے نا نصیب فرمائے، اور صحیح معنی شریعت کو فالو کرنے والے کی اقتداء اور پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔